وہ سارے بھوٹانی صاحب کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی عوامی پارٹی اینڈ JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. میں سر ایک منٹ ذوالفقار، دیکھیں ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو دیا تھا نا 100% NFC، 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی. 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سر چارج ہے، وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے، بیٹھے ہیں نا یہاں. تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے، جو 13 ارب کا ہے، کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا، اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے، وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے، نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے. رضا کر لے پھر آپ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پر ملک کے مسائل حل کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جو تحریک اعتماد ہے اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ایک ووٹ انتہائی اہم ہے اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ہی وفاقی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹ کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں، جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو
प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक सेशन के लिए बुलाया जाए, और जहाँ हमारा मेंबर जिसने खुद बेल लिया है, और बेल हर किसी का हक है, अगर आला अदलिया ने किसी को बेल दिया है और वफाकी वज़ीर आके धमकियां दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर आई एक्सपेक्ट कि द कोर्ट्स will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts. मगर हमारे numbers पूरे हैं. We have the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. मैंने कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, हम बोनस में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं. अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा. अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा, मगर इतना नहीं भाग सकता है. मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है. तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है. वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड अपोजिशन का होगा. किसी को इजाज़त नहीं होगा कि वो धांधली करे. और जो भी अब रवाया अपनाया जाएगा हुकूमत का, वज़ीरों का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको याद रखना चाहिए कि उनका भी आखिरी ही हफ्ता है. थैंक यू. हुकूमत ये दावा कर रही है कि 10 से 12 लोग पीपल्स पार्टी के अदम एतमाद वाले दिन बीमार हो जाएंगे. एक तो ये बताएं कि कौन से लोग हैं जो बीमार हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के. दूसरा सवाल ये कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि काफ लीग उधर चली गई और जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम आपके साथ हैं. तो क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है? मेरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है. बाकी सियासत खेलना सबका काम है. उनकी थोड़ी सी तंग नज़री है. परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं. मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती. वो वोट्स नहीं हैं उनके पास पंजाब असेंबली में. और जहाँ तक ये दूसरे लवाज़मात हैं, ये तो होता रहता है. इस तरह तो होता है, इस तरह के काम. जब से आप एक्टिव हुए हैं, गवर्नर सिंध ने एक सिग्नल दिया कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे इशारा करेगा तो मैं सिंध में विद इन नो टाइम, विद इन 30 सेकंड्स मैं गवर्नर राज लगा दूंगा. लगा के दिखाए, कल नहीं आज लगा के दिखाए.